نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اب تک ہم پچھلے درس میں 36 سے 46 آیات اور 5واں رکوع ختم کیے۔ آج ہم آیت 47 سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آیت نمبر 48۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ان دونوں آیتوں میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور مکرر بار بار اپنی نعمتوں کی یاد دہانی فرمائی۔ ان میں سے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ آئندہ آیات میں آنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخی واقعات کو قرآن میں کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام مصعب یا ولید تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور اس نے مصر کی بستی کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعونی خاندان کی سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس ڈر سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ بھی پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب طریقے سے فرعون اور اس کی بیوی کے محل میں پرورش کرایا۔ پھر جوان ہونے کے بعد انہی کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے ظلم سے نجات دی۔ اس واقعے کی تفصیلی بیان سورہ طٰہٰ میں ہے۔ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد
یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کا شان نزول: جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو اتفاقاً بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے فرعون نے ایک زبردست فوج لے کر نکلا۔ یہ دیکھ کر سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعونی لشکر، بنی اسرائیل خوف زدہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ چنانچہ آپ نے لاٹھی ماری اور یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ سمندر کا پانی پھٹ گیا اور کئی راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحیح و سالم سمندر سے پار ہو گئے۔ فرعون نے بھی انہی راستوں پر اپنا لشکر ڈال دیا۔ جب سب لشکر سمندر میں آ پہنچا تو بحکم خدا سمندر کا پانی موجیں مارتا ہوا مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر کھڑے فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوبنے کا تماشا دیکھتے رہے۔ آیت نمبر 51 اور 52۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں توریت عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ تورات شریف عطا فرمانے کا انعام۔ اس آیت میں تورات عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو ایک جامع کتاب دی گئی جو احکام پر مشتمل تھی۔ اس میں احکام دنیاوی پوری طرح واضح طور پر بیان فرما دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات شریف بھی دی اور معجزات بھی دیے جو ان کے دعوے نبوت کے رسالت کو ثابت کرنے والے تھے۔ جو انعامات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ان کی امت میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کی ناقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے ناشکرے ثابت ہوئے اور ہدایت کی بجائے گمراہی اختیار کی، جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔
آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ تورات شریف لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ گوسلہ پرستی یعنی بچھڑے کی عبادت میں منہمک ہو چکے۔ اس پر انہیں بہت غصہ آیا اور ان کو بت پرستی سے توبہ کرنے پر متوجہ فرمایا۔ ان لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ کے توجہ دلانے سے اپنے گمراہی کا احساس ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قتل کرنا شروع کیا تو قاتلین کے سامنے بچھڑے کی عبادت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے تھے جو ان کے رشتہ دار اور عزیز تھے، لہٰذا وہ قتل کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیج دیے تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون نے دعا کی، بادل ہٹا دیا گیا اور توبہ نازل ہو گئی۔ اس وقت تک 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول فرما لی۔ آیت نمبر 55 اور 56۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور کتاب الہی یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام ہے، تو بعض گستاخوں نے موسیٰ کی سچائی میں شک کیا اور ان سے گستاخانہ انداز میں کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ یہ میری ہی کتاب ہے، اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کلام الہی سنانے کے لیے کوہ طور پر پہنچے۔ جب کلام الہی سنا تو وہاں بھی انہوں نے ایک سخت گستاخانہ فرمائش کی
اور کہا کہ اے موسیٰ، پردے میں سننے کا اعتبار نہیں کرتے جب تک خدا کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ اس گستاخی کی سزا میں دیکھتے دیکھتے ان پر بجلی گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ خدایا، بنی اسرائیل یوں بھی مجھ سے بدگمان رہتے ہیں، وہ اس معاملے میں میرا اعتبار نہیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ خود میں نے اس ترکیب سے ان کا کام تمام کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش قبول فرمائی اور ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی۔ آیت نمبر 56 اور 5واں رکوع ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔